غزوہ تبوک وہ لڑائی تھی جو بہت ہی شدید لڑائی تھی. شدید ترین گرمیوں میں آپ ابھی بھی گوگل پہ دیکھ لو, مدینہ اور تبوک, سعودی عرب کا ایک کنارہ اگر مدینہ ہے تو دوسرا کنارہ تبوک ہے. ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے اور ریگستانوں کا ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے. تو اس زمانے میں اونٹوں پہ انتہائی شدید گرمی میں بیٹھ کے تبوک کی طرف جانا اور رومیوں سے لڑنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح احادیث کی روشنی میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جنگ کا ارادہ ہوتا آپ چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے تاکہ بات پہلے سے لیک نہ ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی ایک پالیسی تھی. میں بار بار ایسی احادیثوں پہ کیا کہتا ہوں, مسلمان آج دیسی بہت ہو گیا ہے. مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ دیسی. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, الٹے کام کر کے بولے گا کہ اللہ بچائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی, اس میں کہ یہ بھی بھائی جنگ کا ارادہ ہے تو ایک دم سے اس کو لیک نہیں کرو, دشمن تک بات پھیل جائے گی. تو یہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ ہے. تبوک میں اطلاع ملی ہے کہ رومی آ رہے ہیں اور آ رہے تھے لڑنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا ہمیں وہاں جا کے ان کو روکنا پڑے گا. تو اب چونکہ یہ آسان لڑائی نہیں تھی تو اگر آپ اس کو چھپاتے تو صحابہ تیاری نہیں کر پاتے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا بھائی تبوک جانا ہے. اب مکہ فتح ہوا ہے, تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا, چلو ساری زندگی جو ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے, تو اب بھی نہیں آرام سے بیٹھنے دیا جا رہا. صحیح ہے نا, اب تو بھائی بڑی طاقتوں سے لڑائی. ابھی تو مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے ہیں, عرب قبائل سے فارغ ہوئے ہیں, ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے. اسی سے پتا چلتا ہے ہمارے نبی ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں. ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی, ابھی تو لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. محمد بن قاسم جائے گا سندھ فتح کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں, اور اٹلی تک ہماری فوجیں داخل ہو جائیں گی. آپ کو پتا ہے یورپ تابعین کے دور میں فتح ہو چکا تھا. افریقہ میں جہاں بھی جاؤ اسلام, میں تو جنگلوں میں افریقہ کے گیا ہوں, وہاں بھی مسجدیں ہیں. یہ کب آیا اسلام؟ یہ صحابہ کے دور میں آ چکا تھا. ایسے پھیلے ہیں بھائی. تو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانا ہے بھائی. اب منافقین پر یہ اتنا شاق گزرا ہے, انہوں نے بولا لو بھائی, کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب عربوں کی تو زیادہ تر کاشت تھی, کھجور تھی. اب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم شروع ہوا تھا. لو بھائی جب پھل کھانے کا وقت شروع ہوا ہے تو اب چلو کہاں؟ جہاد کے لیے, اور ایک طاقتور قوم سے, اور وہ بھی اتنا دور گرمیوں میں. تو منافقین یہاں کلابازیاں کھانے لگے. لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے, جن میں کعب ابن مالک تھے, ہلال ابن امیہ تھے, اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم. یہ تین مخلص صحابی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے نبی کے ساتھ. کعب ابن مالک بھی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے. صرف بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ وہ تو نبی کا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا, ہمیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں جب اتنے باغات اور اتنا سب کچھ دیکھتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا, اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, ترسوں جاؤں گا, میرے پاس تو مضبوط سواری ہے, تیز رفتار گھوڑا ہے, میں بعد میں پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں یہ سوچتا رہ گیا اور بالآخر نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے, لڑائی تو ہوئی نہیں, وہ بھاگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا لمبا سفر کر کے, تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھنے کی. سفر سے واپس آ کے 2 رکعت پڑھتے اور بیٹھتے, ملاقاتیں کرتے. تو وفود کے وفود آنا شروع ہوئے. منافقین آتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولتے. تو 3 مخلص صحابی حضرت کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. اچھا منافق, وہ جھوٹ سے وہ بات ادھر چلی گئی نا, وہ منافقین آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا, ہمارے یہ مسئلے تھے, ہمارے یہ مسئلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کرتے, وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ, اور ان کے باطن کو کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ. جب کعب ابن مالک آئے نا تو نبی نے ان سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک,
اے کعب کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ سواری بھی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا. صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. باقی دو اصحاب رسول تھے، صحابی تھے، انہوں نے بھی صاف سچ بول دیا بھائی ہماری کوتاہی ہے. نبی نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ یہاں سے، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں اصحاب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے. تو حضرت کعب بن مالک کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، فرماتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ قرآن نے اس حالت کا تذکرہ کیا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی، نہ کوئی سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا، نہ دیکھتا. یہ حالت ہو گئی تھی. انہی دنوں میں کوئی غیر مسلم بادشاہ نے خط بھیجا. ایک غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا من یدلنی علی کعب ابن مالک، بھائی کوئی کعب ابن مالک نام کے بندے یہاں پائے جاتے ہیں، کوئی بتائے گا کون ہے؟ کہتے لوگ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، وہ بیٹھ. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، بادشاہ کا خط دیا اور کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو امیر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا ہوا ہے، حالانکہ تم عزت دار آدمی ہو. دیکھو کیسا ورغلا رہے ہیں کہ نہیں ورغلا رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ مسئلہ اپنے کنٹری میں ہوتا ہے نا تو بیرونی طاقتیں اس کو کیش کرانا شروع کر دیتی ہیں، تو اپنے جھگڑے خود ہی اپنے اندر ہی رہنے چاہیے. کعب ابن مالک اگر پھسلنے والے ہوتے تو یہ موقع تھا پھسلنے کا. وہ ورغلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تم ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک، احد میں تم گئے، فتح مکہ میں تم گئے، حدیبیہ میں تم، ہر جگہ تم. اتنی سی ایک دفعہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور غلطی مان لی، سوری کر لیا، تو یہ تو نہیں بنتا کہ بائیکاٹ ہو جائے، بات چیت بند. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، ان کو بھی حکم دیا ان کے ساتھ مت رہو، اپنے میکے چلی جاؤ. وہ بھی اپنی والدہ کے گھر آ گئیں، بیوی بھی گئی. تو کتنے دن؟ 50 دن. سمجھ رہے ہیں کتنے دن؟ 50 دن یہ بائیکاٹ رہا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں میرے پاس خط آیا نا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے میرے لیے. ایک آزمائش تو وہ تھی تبوک میں نہیں گیا، اب ایک اور آزمائش. کہتے ہیں پھاڑ کے میں نے پھینک دیا وہ خط، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی مدد. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح وہ باقی بھی. تو اب جو باقی دو صحابی تھے ان کی ایج بھی تھوڑی زیادہ تھی، بوڑھے تھے وہ. تو ان کی بیویوں نے اجازت لے لی کہ ہم اپنے بوڑھے شوہر کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ان کی خدمت کے لیے رہ سکتی ہو، لیکن شوہر اور میاں بیوی والا ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جب سے ان کو پر سزا نازل ہوئی ہے نا ان کو کسی چیز کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں ہے سوائے رونے کے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا تھا اس حال میں موت نہ واقع ہو جائے، نبی ناراض ہیں اور میری موت واقع ہو جائے. دیکھو یہ بتانا مقصد ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا، جو واقعی مخلص ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج باپ تھوڑا سا ڈانٹ دے، بیٹا ایسے باغی بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. باپ کے سارے احسانات ایک طرف، ماں تھوڑا سا بد سلوکی شروع کر دے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی زندگی بھر کے احسانات دیکھو، یہ آزمائش ہے، برداشت کر لو. شوہر، بعض خواتین کو کیا ہوتا ہے شوہر نے ڈانٹ دیا، اب سوری جب تک نہیں کرے گا تو موڈ ٹھیک نہیں ہوگا ان کا. چھوڑ دو یار، شوہر ہے وہ، ساری زندگی اس نے تم پر احسان کیا، اونچ نیچ ہو گئی تو گزار، ختم کرو. نہیں، یہ اونچی آواز سے کیوں بولا؟ اس طرح گھر کبھی بھی بولو نہیں چلتے. اگنور کر دو، چھوڑ دو بھائی، سوری نہیں کلوا اس سے. گھر میں جب اکٹھے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، نہیں ایسا بولا کہ اس کو پکڑے بیٹھ جاتی ہیں. پھر اس کو آدمی کو پھر سے بڑا غصہ آتا ہے، یار تو مجھ میں اور غفار بھائی میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ یعنی اجنبی میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو تھوڑا سا عورت کو شوہر کا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے.
سمجھ رہے ہو؟ شوہر کا غصہ برداشت نہیں ہوگا تو نہیں چل سکے. مرد کو میں اللہ نے فطرتاً غصہ رکھا ہے, اور مرد کو عورت کی الٹی سیدھی باتیں تھوڑی برداشت کرنی پڑیں گی. دونوں میں ایک ایک عیب ہے. جلدی سے مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو کچھ عیب عورتوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں, کچھ عیب مردوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. وہ مردوں والے عیب عورت میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہوں, عورت والے عیب مردوں میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہوں. مثال کے طور پر بزدل عورت بھی ہوتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ برا کون لگتا ہے؟ مرد. اسی طرح چیخنا مرد کے لیے بھی برا ہے, عورت کے لیے بھی برا, لیکن زیادہ برا کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ بزدل آدمی ہو اور عورت بھی ہو, آدمی چھپکلی سے ڈرے گا, عورت چھپکلی سے ڈرے گی, زیادہ ذلیل کون ہو جائے گا؟ مرد. تو مردوں کے چھپکلی سے ڈر رہا ہے. تو بزدلی ایک ایسی بیماری ہے جو مرد میں بھی ہوتی ہے عورت میں بھی, لیکن مرد میں ہونا زیادہ ذلت کا سبب ہے. اسی طرح یاد رکھو غصے کا تیز ہونا, چیخنا چلانا یہ عیب ہے, بری چیز ہے, مرد میں بھی اور عورت میں بھی, لیکن عورت میں زیادہ بری ہے. مرد بھی چیختا ہوا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. مرد بھی بزدل ہونا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن مرد زیادہ برا لگتا ہے. یہ لبرل سیکولر لوگوں نے نا عورت اور مرد کی جنس کا فرق ہی مٹا دی ہے, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. یہ تو مرد کا بھی چیخنا برا, عورت کا بھی چیخنا برا, لیکن مرد کا چیخنا کم برا ہے, عورت کا چیخنا چلانا زیادہ برا ہے. بے حیا مرد بھی برے ہوتے ہیں, عورت بھی بری ہوتی ہے. زیادہ برا کون ہوتا ہے؟ عورت کا بے حیا ہونا زیادہ برا ہے. اس میں تو حیا کے سافٹ ویئر یعنی اللہ نے زیادہ انسٹال کیے ہوئے. کنجوس عورت بھی بری, کنجوس مرد بھی برا, لیکن زیادہ برا کون ہے کنجوسی میں؟ آدمی. آدمی ہو گئے چونی اٹھنیاں گن گن کے پوٹلے میں رکھ رہا ہے, یہ زیادہ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر. عورت بھی کنجوس ہے, بری ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنا مرد پہ کنجوسی بری لگتی ہے. تو اسی طرح یہ جو مرد جو ہے نا, یہ چیخنا چلانا بہت بری چیز ہے, لیکن یہ تھوڑا سا نیچرل ہے. مردوں کا غصہ آنا ہے چنگیز خان بن جانا تھوڑی تھوڑی دیر میں. اس میں خواتین بالکل اس کو نا وہ بالکل اپنے حساب سے کہ نہیں, جب یہ بلا وجہ غصہ آیا کیوں, منہ بنا کے بیٹھ جائیں 3 4 دن, جب تک سوری نہ کروا لیں اس کو سکون نہیں. تو آدمی پھر تھوڑے دنوں میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہے, بولتا ہے یار ہو گیا سب سارا اتنا ہمیں نچوڑ لیا ہے تو تھوڑا سا تو بنتا ہے نا. کیا حال ہے, تھوڑا سا اگر اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرو یار, اتنا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھنا, یہ چھوئی موئی والی زندگی دنیا میں کسی کی نہیں گزر سکتی. جن سوسائٹیوں میں چھوئی موئی والا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, وہ چلتا ہی نہیں ہے سیٹ اپ. تھوڑا سا آڑے ترچے سبھی ہوتے ہیں, اور ایسی طرح سوسائٹی کو چلانا پڑتا ہے. پورے سیدھے ہونے کی کوشش کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے آڑے ترچے ہی چلا کرو, زندگی اسی طرح گزرتی ہے. تھوڑا سا وہ سیٹ اپ, تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا وہ ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی وہ ہے, ایسے مل کے زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. جہاں پورا بالکل کسی کمیٹی میں یا مسجد کے نمازیوں میں کوئی ایک بندہ آ جائے جو چاہتا ہو مسجد میں ہر کام پورا ٹھیک ہو, وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے مسجد کا. ہر مسجد میں ایک پنچایتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. وہ یہی کہ یہ آج یہ صورت کیوں پڑھ لی, وہ باتیں صحیح کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری باتیں اس کی غلط نہیں ہوتی. یہ کیوں ہو گیا, یہ چپل ٹیڑھے کیوں ہیں, یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی, یہ پنکھا کیوں نہیں ہوا, یہ ایسا کیوں نہیں ہوا, امام نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دی, آج غلطیاں زیادہ کیوں ہوا. وہ درد سر ہوتا ہے, باتیں وہ غلط نہیں کر رہا ہوتا, لیکن اس میں فالٹ کیا ہوتا ہے بھائی, سارا سب جگہ صحیح کچھ بھی نہیں ہوتا, سب تھوڑا بہت اونچ نیچ چل کے گزارا چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو بالکل صحیح چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا امام کو, ان کو میں کہتا ہوں تو اپنی بیوی کو پورا صحیح چلا کے دکھا دے. وہاں یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں, برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آ کے یہاں باتیں کیا کرو نا, میرا اپنی بیوی پہ کرتے ہیں نا باتیں, بیوی پہ مکمل کنٹرول ہے, اور بالکل ایسے میرے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش میں ڈالا گیا, بقیہ اصحاب کو بھی انہوں نے صبر کیا. 50 دن کے بعد نبی پر وحی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اعلان کیا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. تو صحابہ دوڑے ان کے گھر کی طرف, نا یہ دور رہتے تھے, دوڑے گھر کی طرف ان کو خوشخبری دینے کے لیے. تو لیکن ایک گھوڑے پہ بیٹھے, ایک ویسے دوڑے, ایک صحابی پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے آواز مار دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, زور سے آواز مار دی. وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ, کعب ابن مالک کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہے. انہوں نے پہلے ہی آواز مار دی, یا کعب ابن مالک ابشر. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز گھر کی چھت پہ پڑھی, سلام پھیرا تو مجھے آواز آئی, اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے.
کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا, تو جب مسجد میں نبی پہ میری نظر پڑی تو حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ خوش ہوتے تھے نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا, ایسے اس پہ چمک ہوتی تھی. تو نبی کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا, اور آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب, جس دن سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے نا, اس سے زیادہ خوشی کا دن تیری زندگی میں آج تک کبھی بھی نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ کعب ابن مالک کے لیے یہ 50 دن کتنی ٹینشن میں گزرے ہیں, کیونکہ نبی ناراض ہیں, اور نبی ناراض ہونے کا مطلب کون ہے؟ اللہ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. جیسے ہی نبی نے یہ جملہ فرمایا نا کہ اے کعب, آج تک تیری زندگی میں اس سے خوشی کا دن نہیں آیا, اس دن کی خوشخبری قبول کر. فرماتے ہیں امن عندک امن عند اللہ. فوراً حضرت کعب نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے ہے خوشخبری یا اللہ کی طرف سے؟ دیکھو صحابی کو اللہ کی رضا کی کتنی فکر تھی. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کو جو نبی سے محبت تھی وہ اصل میں کس کا اظہار تھا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ تھا. اللہ سے محبت, تو اصل رضا کس کی مطلوب ہے؟ اللہ کی. کیونکہ حضرت کعب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے نبی نے اپنے طور پہ معاف کر دیا ہو, اللہ کا معاملہ تو ابھی تک گویا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے نا. پھر تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو پائیدار ہے, کیونکہ خطا کس کی ہے؟ میں نے نبی کو, نبی کی نافرمانی کر کے اصل میں ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو کیسا بیلنس تھا نا ان کا, نبی سے محبت بھی بے تحاشا, نبی کے نام پہ جان دے رہے ہیں, لیکن جانتے تھے کہ نبی کی حیثیت اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ سے محبت ہو رہی ہے, محمد بن عبداللہ کی حیثیت دوسرے درجے میں ہے. پہلی حیثیت آپ کی رسول اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے سفیر, تو پہلے اللہ ہے. اسی مضمون کو سورہ, یہ جو سورہ توبہ میں ایک اور جگہ بیان کیا ہے وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں 11ویں پارے کا, پہلے وہ بھی سمجھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. آیت نمبر 96 سورہ توبہ کی 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. خوب سمجھیں اس مضمون کو کہ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں. قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر تھا, ہمیں یہ عذر تھا, ہم اس لیے نہیں گئے, تاکہ نبی مطمئن ہو جائیں قسم سن کے, اور نبی ان سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. اچھا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کی رضا وہ رضا مقصود ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو, ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. تو آپ کا وہ والا راضی ہونا معتبر ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو, ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہم پیغمبر سے محبت کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سفیر ہیں, اور یہ اسی بیس پہ محبت قیامت میں کام آئے گی. عیسائیوں نے کیا کیا اور ہمارے دور کے مشرکوں نے کیا کیا؟ نبی کو مقصود بنا دیا اور اللہ کو کیا کر دیا؟ پرے کر دیا, معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کے احکامات کو عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ اس بیٹا بنانے پہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں, چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو بس ہمیں ان کو خوش کرنا ہے, عیسیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. نا 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 نا. ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو انسان کا پہلے اللہ سے ریلیشن قائم ہوتا ہے, پھر اس ریلیشن کی بیس پہ اللہ جس جس سے محبت کا حکم دیتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور جس جس سے نفرت کا حکم دیتا ہے ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اب دیکھو یہ آیت میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ قسم اٹھائیں گے لترضوا عنہم, تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں, لیکن آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے حضرت کعب ابن مالک نے سوچا کہ نبی تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, خوشخبریاں سنا رہے ہیں, تو پتہ نہیں یہ نبی نے خود معاف کیا ہے یا اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر یہ پائیدار معافی ہے, اور اگر نبی کی طرف سے ہے تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن دوسرا اس سے بڑا مسئلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو اس لیے میں اتنا ہی زیادہ خوش نہیں ہوں گا پھر. تو فوراً حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ یا رسول اللہ امن عندک ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی اس پہ غصے نہیں ہوئے, کیونکہ نبی جانتے تھے کہ میری تعلیمات کے عین مطابق ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کو کیا رکھا ہوا ہے پہلے. ورنہ نبی کہہ سکتے تھے تم میری معاذ اللہ نقل کفر توہین کر رہے ہو, میں نے اگر معاف کر دیا تو بس کافی ہے نا, میں اور اللہ کوئی معاذ اللہ الگ الگ تو نہیں ہے, میں نے معاف کر دیا تو بس کا مطلب اللہ نے بھی معاف کر دیا. یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا بھائی, جب میں نے معاف کر دیا تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نہ نبی نے کوئی ناراضی کا